اسلام میں نصاب دو ہیں. ایک نصاب وہ ہے جو قدرت میسرہ والا نصاب کہلاتا ہے. جس شخص کے پاس یہ نصاب ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. زکوٰۃ نکال کر دوسروں کو زکوٰۃ دینا واجب ہے. اور ایک نصاب اس کے علاوہ ایک دوسرا نصاب ہے جو قدرت ممکنہ والا نصاب کہلاتا ہے. اور وہ جس کے پاس نصاب ہو اس پر 5 چیزیں واجب ہیں. اور قدرت میسرہ والا اس کے اوپر یہ 5 چیزیں تو ہے ہی، اس کے ساتھ چھٹی کی زکوٰۃ بھی. یہ نصاب کیسے بنتے ہیں اسے سنو. اگر گولڈ ہے تو 7.5 تولہ گولڈ، 7.5 تولہ یعنی 87 گرام، 87 گرام .50، 87 گرام .50 یعنی 87.5 گرام یہ سونے کا نصاب ہے. یہ کب ہے؟ جبکہ کسی مرد یا عورت کے پاس میں صرف سونا ہو. تو جب اتنا سونا ہوگا زکوٰۃ واجب ہوگی، اس سے کم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اور اگر کسی مرد یا عورت کے پاس میں صرف چاندی ہے تو اس کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی یعنی 112 گرام. استغفر اللہ، 612 گرام، غلطی ہو گئی تھی، 112 نہیں 612 گرام چاندی. تو اگر اس کے پاس میں 612 گرام چاندی ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اس سے کم ہے واجب نہیں ہوگی. یہ کب ہے؟ جبکہ صرف چاندی ہو. اور اگر کسی کے پاس میں کرنسی ہے تو کرنسی کی قیمت سونے چاندی کے نصاب کے ساتھ قیمت دیکھی جائے گی، اور جس کی قیمت کم ہوگی اس کے ساتھ اکول کر کے اتنی کرنسی میں زکوٰۃ واجب ہوگی. ظاہر ہے کہ 87.5 گرام گولڈ اس کی تو قیمت بہت ہوتی ہے، اور 612 گرام سلور اس کی قیمت کم ہوتی ہے. تو 612 گرام سلور کے جتنے ڈالر بنتے ہیں اتنے ڈالر کسی کی ملکیت میں ہیں تو زکوٰۃ واجب ہے. اور اگر کسی کے پاس میں 5 تولے چاندی ہے، کسی کے پاس 5 تولے چاندی ہے، 2 تولے سونا ہے اور 100 ڈالر ہیں، تو ظاہر ہے کہ تنہا گولڈ نصاب نہیں ہو تو 2 تولے ہے، تنہا چاندی نصاب نہیں ہو تو 5 تولے ہے، 10 تولے ہے، 100 ڈالر نصاب نہیں ہے. تو اب کیا کریں گے؟ اب تینوں کو رقم بنائیں گے. 100 ڈالر تو 100 ڈالر ہے ہی، یہ 2 تولے سونا ہے اس کے بھی ڈالر بناؤ، کتنے ڈالر وہ بھی لکھو. یہ جو 5 تولے چاندی اس کے بھی ڈالر بناؤ، کتنے ڈالر. ٹوٹل کیا آیا؟ ٹوٹل آیا 700 ڈالر. اب یہ دیکھو کہ 700 ڈالر یہ 612 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر یا زیادہ ہے یا نہیں؟ زیادہ ہے تو ان سب میں زکوٰۃ واجب ہے. یہ جو 2 تولے سونا، 5 تولے چاندی اور 100 پاؤنڈ یہ سب مل کر کے اکٹھا ہو کر کے اس میں زکوٰۃ نصاب بن گیا. کسی کے پاس میں بزنس گڈس ہے، فروختگی کا سامان ہے، کوئی چیز فروختگی کی ہو. ایک آدمی مٹی بیچتا ہے، ندی میں سے مٹی نکال کر لاتا ہے اور وہ کنسٹرکشن کی مٹی اور بیچتا ہے، اس مٹی کی قیمت کے اندر بھی زکوٰۃ واجب ہے. جو بھی تجارت کے لیے جو بھی گڈس ہے، سامان ہے، ان سب میں زکوٰۃ واجب ہے. اور یہ 4 چیزیں ایک کیٹیگری کی ہیں. یہ 4 چیزیں ایک کیٹیگری کی ہیں. 4 چیزیں کیا ہے؟ گولڈ، سلور، کرنسی اور تجارت کا کوئی بھی سامان. یہ چاروں ایک ہی کیٹیگری کی ہیں، لہذا ان چاروں کو ملا کر کے نصاب بنایا جائے گا. ہاں کسی کے پاس اونلی گولڈ ہو تو پھر گولڈ والا نصاب بنے گا. کسی کے پاس میں صرف چاندی ہو تو چاندی والا نصاب بنے گا. لیکن اگر یہ 4 میں سے کچھ اس میں سے کچھ اس میں سے کچھ اس میں سے کچھ اس میں سے ہے تو پھر سب کی قیمت لگا کر کرنسی بنائیں گے، اور کرنسی بنا کر کے چاندی کے نصاب کی قیمت کے بقدر چاندی ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہے. ایک دوسرا ہے مویشی. مویشی ہیں اونٹ، گائیں اور بھینسیں، یہ ایک کیٹیگری ہے. گائیں اور بھینسیں ایک کیٹیگری ہے، اور بھیڑ بکری یہ ایک کیٹیگری ہے. یہ 3 زکوٰۃ کے مال ہیں اور تینوں کی کیٹیگریاں الگ الگ ہیں اور نصاب الگ ہے. اونٹوں کا نصاب ہے 5 اونٹ، 5 اونٹ ہوں گے زکوٰۃ آئے گی، اسے کم میں نہیں. گایوں بھینسوں کا نصاب ہے 30 ہوں گے زکوٰۃ آئے گی، اس سے کم میں نہیں. بکریوں اور بھیڑوں کا نصاب ہے 40، اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں، 40 ہوں گے تو نصاب آئے گا. اور اگر کسی کے پاس میں 3 اونٹ ہیں، 15 گائیں ہیں، 20 بکریاں ہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں. ان اونٹوں کو گایوں کے ساتھ اور بکریوں کو سب کو ملا کر قیمت نہیں کریں گے. یہ الگ الگ کیٹیگریاں ہیں.
اونٹ الگ کیٹیگری ہے, گائے بھینس الگ کیٹیگری ہے, اور بکریاں اور بھیڑیں الگ کیٹیگری ہے, اور ان کا الگ الگ نصاب ہے. ایک کے پاس میں 2 تولے سونا ہے اور 25 بکریاں ہیں, ان کو آپس میں نہیں ملائیں گے. یہ 2 تولے سونا الگ کیٹیگری ہے اور 25 بکریاں الگ کیٹیگری ہے. کسی کے پاس میں $200 ہیں اور 3 اونٹ ہیں, تو ان ڈالروں کو اونٹوں کے ساتھ نہیں ملائیں گے. یہ اونٹ الگ کیٹیگری ہے, ڈالر الگ کیٹیگری ہے. اور یہ جو مویشی ہیں, جانور, ان میں زکات واجب ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ وہ صائمہ ہوں, یعنی پورا سال یا سال کا زیادہ حصہ. اگر جانوروں کو کھیت میں گھاس اگا کر کے وہ لا کر کھلانی پڑتی ہے, ان جانوروں میں زکات نہیں, چاہے کتنے ہوں. مارکیٹ میں سے گھاس خرید کر لا کر کھلانی پڑتی ہے, ان میں زکات نہیں ہے, چاہے کتنے ہوں. پورا سال یا 6 مہینے سے زیادہ وہ جانور سرکاری جو گھاس ہے, جنگلی گھاس, گورنمنٹ کی جو زمین پڑی ہے اس میں جو گھاس ہے, درخت اور پتے ہیں, وہ کھا کر اپنا گزارا کرتے ہوں تو زکات آئے گی. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ وہ دودھ یا نسل کے لیے جانور ہوں, کام کاج کے لیے نہ ہو. اگر بیل ہیں کھیت میں چلانے کے لیے, ہل چلانے کے لیے, ان میں کوئی زکات نہیں. اونٹ ہیں گاڑیوں میں چلانے کے لیے, ان میں کوئی زکات نہیں. وہ جانور دودھ اور نسل کے پمنے کے, ریوڑ پال رکھا ہے, اس ریوڑ کا دودھ لے رہے ہیں, دودھ بیچتے ہیں, اور جو بچے ہوتے ہیں وہ بچے بڑھتے ہیں, وہ بیچتے ہیں, تو دودھ اور نسل کے لیے وہ جانور پالے گئے ہوں تو ان میں زکات آئے گی. اور اگر مزدوری کرنے کے لیے, ہل میں چلانے کے لیے, گھوڑا گاڑی میں چلانے کے لیے, بیل گاڑی میں, اونٹ گاڑی میں چلانے کے لیے, سواری کے لیے, کام کاج کے لیے جانور ہیں, ان میں کوئی زکات نہیں. تو یہ ہوئے 4 نصاب ہوئے, ایک اونٹوں کا نصاب, ایک گائے بھینسوں کا نصاب, ایک بھیڑ بکریوں کا نصاب, اور ایک سونے کا نصاب, چاندی کا نصاب. یہ 5 نصاب ہوئے. اور ایک نصاب کھچڑا نصاب ہوا, وہ ہے سونا, چاندی, اموال, تجارت کا کوئی بھی سامان اور کرنسی, یہ سب ملا کر کے یہ نصاب ہوا. یہ جتنے میں نے نصاب گنائے, ان نصابوں کا نام ہے قدرت میسرہ والا نصاب. اور جس آدمی کے پاس یہ نصاب ہو اس پر 6 چیزیں واجب ہیں, بس اسے الگ یاد رکھو. ایک دوسرا نصاب ہے, یہ جتنے میں نے نصاب گنائے اس کے علاوہ چیزیں, یہ جتنی میں نے چیزیں گنائی یہ کسی کے پاس نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس میں پراپرٹی ہے, سامان ہے, مکان ہے, مکان کے اندر سامان ہے. تو وہاں ایک قاعدہ ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورتیں, جو انسان کی بنیادی ضرورتیں وہ ایک طرف کرو, ان کا ایکسپشن کرو, اسے نہیں گنیں گے. بنیادی ضرورتوں سے زائد جو بھی چیز ہے وہ نصاب میں گنی جائے گی. ایک آدمی کے پاس زمین ہے 50 بیگھے, اس کی فیملی کے گزارے کے لیے کتنے بیگھے چاہیے, کتنے بیگھے کی آمدنی سے اس کا فیملی کا گزارا ہوگا. 30 بیگھے اس کے پاس ہوں تو اس کی آمدنی سے اس کی جو بھی فیملی ہے اس کا گزارا بہترین ہو سکتا ہے. تو یہ جو 20 بیگھے زائد زمین ہے وہ بھی قیمت لگ کر کے وہ بھی نصاب میں شمار کی جائے گی. ایک آدمی کے پاس یا ایک عورت کے پاس میں کپڑے ہیں, اس کو روز مرہ کی ضرورتوں کے پہننے کے لیے کتنے کپڑے چاہیے. ہمارے ہندوستان میں تو مرد کو 3 جوڑی چاہیے, عورت کو ہم 5 جوڑی کہتے ہیں. 5 جوڑ عورت کے پاس, ہندوستان کے لیے 5 جوڑ عورت کے لیے ضرورت کے کپڑے ہیں, مرد کے لیے 3 جوڑ کپڑے ضرورت کے. آپ کا یہ ملک ٹھاٹ والا ملک ہے تو تھوڑا سا بڑھا دو, اس کا دگنا کر دو, بہت زیادہ تگنا چوگنا مت کیجیے. 3 جوڑ کے 6 جوڑ بنا اجازت دے دو, عورت کو 5 جوڑ کے 10 جوڑ دے دو. اس سے زائد اگر اس کے پاس میں کپڑے ہیں, سلے ہوئے ہوں یا بغیر سلے ہوئے ہوں, وہ سب کپڑے نصاب میں لگیں گے. ہمارے گھر میں برتن ہے, ان گھر میں جو برتن ہیں ان میں سے کتنے برتن گھر کی ضرورت کے لیے چاہیے, فلاں فلاں فلاں, یہ اتنے برتن چاہیے. اور یہ زائد ساری کی ساری جو یا بڑھائی بھری پڑی ہے, یہ تو دیتا رہے, کچھ تو شادی میں آئے ہیں, کچھ گفٹ میں آئے ہیں, کچھ ایسے اکٹھا ہو گئے ہیں, یہ سب نصاب میں لگیں گے. یہ ہمارے ہندوستان میں ہوتے ہیں, یہاں تو ہے ہی نہیں ایسے برتن, کیوں رکھنے کی جگہ ہی نہیں, یہاں مکانوں میں رکھنے کی جگہ ہی نہیں. باقی ہندوستان میں پورا مکان کا مکان برتنوں سے بھرا پڑا ہے, اور کہیں 5-5, 10-10 سال تک برتن کو استعمال نہیں کرنا پڑتا. یہ جو جتنے زائد برتن ہیں یہ سب نصاب میں لگیں گے. ہمارے پاس مکان ہے, جو آدمی کی ضرورت کے لیے ہیں وہ الگ کرو. ایک مکان ہمارے رہنے کے لیے چاہیے, ایک مکان ہمارے ڈنگروں اور جانوروں کے لیے چاہیے, ایک مکان ہمارے مہمانوں کے لیے آپ نے ہم نے خالی چھوڑ رکھا ہے, چلو اسے الگ کرو. ایک مکان جو ہے آپ نے کرائے پر دے رکھا ہے, یہ کرائے پر دے رکھا ہے, یہ مکان کی قیمت بھی نصاب میں گنی جائے گی.
دیکھو کرائے کے مکان میں زکات نہیں ہے، جو کرایہ آئے گا اس میں زکات ہے، کرائے میں جو رقم آئے گی اس میں تو زکات ہے، لیکن کرائے کا جو مکان ہے اس کی قیمت میں زکات نہیں ہے، لیکن اس کی قیمت بھی نصاب میں گنی جائے گی۔ غرض میں نے یہ مثالیں دی ہیں کہ آدمی کی بنیادی ضرورتیں ایک طرف کرو، اس سے فاضل زائد بچی ہوئی تمام چیزیں قیمت لگا کر کے کاغذ پر ٹوٹل کرو۔ اگر وہ قیمت کا ٹوٹل 612 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر یا زیادہ ہو جائے تو وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ یہ جو نصاب ہے اس کا نام ہے قدرت ممکنہ والا نصاب۔ جس آدمی کے پاس یہ نصاب ہو اس پر 5 چیزیں واجب ہیں، یہ 5 گنو، تو وہ جو پہلے والا نصاب ہے اس پر 6 چیزیں واجب ہیں، تو یہ 5 تو وہاں ہے ہی اور 6ٹھی اور آئے گی، اس پر 5 چیزیں واجب ہیں، یہ گنو اچھی طرح سے۔ نمبر 1، ایسا نصاب جس کے پاس ہے اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صدقہ فطر جس پر زکات واجب ہو وہی صدقہ فطر واجب نہیں، یہ جو دوسرا نصاب چھوٹا نصاب کہتے ہیں وہ بڑا نصاب ہے، یہ چھوٹا نصاب ہے، یہ چھوٹا نصاب جس کے پاس ہے اس پر بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ نمبر 2، اس پر قربانی واجب ہے، جس کے پاس یہ چھوٹا نصاب ہے اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ نمبر 3، اس پر حج فرض ہے، اگر اس کے پاس وہ 20 بیگھہ اور وہ ایک مکان جو زائد کرائے پر ہے اس کی قیمت لگ کر کے وہ قیمت جو ہے وہ حج کے بقدر ہو جاتی ہے تو حج اس پر فرض ہے۔ وہ زائد زمین ہے، اگر کہیں پیسہ نہیں زمین بیچو اور حج کو جاؤ، یہ مکان بیچو اور حج کو جاؤ، حج فرض ہے۔ نہیں بیچنا ہے، قرض لے کے جانا ہو قرض لے کے جاؤ، مت بیچو۔ باقی جب اتنی مالیت تمہارے پاس زائد ہے تو حج فرض ہے۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے پاس بیلنس ہو تو حج فرض ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے سارے پیسے آئیں گے اڑا دیں گے، سارے پیسے آئیں گے اڑا دیں گے، اور کہیں گے ہمارا پیسہ تو کہیں نہ تھی بھائی، تو رکھے تو تیرے پاس کچھ ہو۔ تو اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھو کہ حج جو ہے یہ بیلنس پر فرض نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے پاس میں ویلیو ہو، اتنا تو ویلیو پر فرض ہوتا ہے۔ اور یہ ویلیو کی میں نے یہ کہی کہ اگر چھوٹا نصاب میں اتنی چیزیں بڑھتی ہیں کہ وہ 20 بیگھہ زمین بیچ کر زائد مکان بیچ کر حج ہو سکتا ہے تو حج فرض ہے۔ تیسری چیز ہے ایسا آدمی زکات لینا جائز نہیں ہے، یہ زکات لے گا اس کو زکات لینا حرام اس کے لیے، جس کے پاس یہ چھوٹا نصاب ہے یہ زکات لینا اس کے لیے حرام ہے۔ کسی سے سوال کرے مانگے کہ میں غریب ہوں مجھے زکات دو، غلط کہہ رہا، تو غریب کہاں ہے، تو چھوٹا نصاب رکھتا ہے، لہذا اس کا زکات کا سوال کرنا حرام ہے، اور ایسے آدمی کو زکات دو گے زکات ادا نہیں ہوگی۔ یہاں رک کر کے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم نے اپنی زکات کے بارے میں ایک آدمی کے بارے میں اندازہ کیا، اندازہ کیا کہ یہ غریب آدمی ہے اور ہم نے زکات دے دی، بعد میں ہمیں پتا چلا کہ نہیں اس کے پاس تو سارا گھر برتنوں سے بھرا پڑا ہے اور وہ گھر برتن بیچیں گے تو چھوٹا نصاب بن جائے گا، یہ بعد میں ہمیں پتا چلا، وہ جو زکات دے دی پہلے وہ ادا ہو گئی، لیکن اب آئندہ اسے دینا جائز نہیں، لیکن جو پہلے دے دی گئی وہ ادا ہو گئی، لیکن جب اس کا حال معلوم ہو گیا کہ اس کے پاس چھوٹا نصاب کے بقدر ہے تو آئندہ زکات دینا جائز نہیں ہے، اس کو آئندہ زکات دو گے زکات ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اس پر قرضے ہوں اور یہ جو زائد نصاب بنا ہے وہ قرضوں میں چلا جائے تو پھر دوسرا مسئلہ ہے۔ تو کتنی چیزیں ہوئی، صدقہ فطر واجب ہے، قربانی واجب ہے، حج فرض ہے، اور اس کو زکات دینا جائز نہیں ہے، وہ زکات کا سوال کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ اور 5واں مسئلہ، یہ جو 5واں مسئلہ ہے اسی کو بتلانے کے لیے میں نے یہ ساری تفصیل کی ہے۔ 5واں مسئلہ یہ ہے کہ ددھیالی خاندان میں اور ننیالی خاندان میں، جس کو اردو میں ناتا کہتے ہیں، یعنی جن سے انسان پیدا ہوا ہے، اس میں سے کون نکل گیا، سسرال نکل گیا، دودھ کے رشتے نکل گئے، لیکن ددھیال اور ننیال یہ دونوں اردو میں ناتا کہتے ہیں اسے۔ یہ جو ددھیال اور ننیال ہے، اس ددھیال اور ننیال میں اگر کوئی مرد یا کوئی عورت اس حال میں ہے کہ وہ کما کر اپنا گزارا نہیں کر سکتا تو اس کا خرچہ اس آدمی پر واجب ہے۔ یہ مسئلہ کوئی نہیں جانتا، خاندان کے ادھر کے خاندان کے اور ادھر کے خاندان کے ہر وہ مرد یا عورت جو اپنا گزارا نہیں کر سکتا، عورت ہے، بیوہ ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، اب وہ کما نہیں سکتی ہے، کوئی لڑکا ہے، اندھا ہے، ڈیزیبل ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، اپاہج ہے، نیم پاگل ہے، آدھی عقل ہے آدھی عقل نہیں ہے، اور وہ اپنا کما کر اپنا گزارا نہیں کر سکتا، تو ددھیال یعنی باپ کی طرف کا خاندان اور ننیال ادھر کا خاندان، ان میں سے کون سے رشتے دار، ان میں سے درجہ بدرجہ جو بھی رشتے دار اس حال میں ہیں کہ وہ خود کما کر اپنا گزارا نہیں کر سکتے تو ان کا خرچہ خاندان کے تمام ان لوگوں پر واجب ہے جن کے پاس چھوٹا نصاب ہے،
ان پر واجب ہے کہ ان کو خرچ دو، ان کا مینٹیننس کرو.